السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی دہرائی بھی کریں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم اس رکوع کے پہلے آیت کی چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وقال الملأ، قاف یہ جو حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر یعنی گول پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حرف ہے یہ، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ من قومی،
نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے تو نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ ادا کی جائے گی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی ادائیگی ہوگی۔ اور قاف جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اتذرو میں تا باریک پڑھیں گے، غال نرم پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ را کا میں نے پہلے بھی کلاس میں ذکر کر دیا ہے کہ را جو حرف ہے اس پر زبر اور پیش یا دو زبر یا دو پیش آتے ہیں تو یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے نیچے دو زیر ہیں یا پھر کسرہ ایک زیر ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، تو چونکہ یہاں پہ اس پر پیش ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ موسیٰ سین کو تھوڑا سختی کے ساتھ، میں نے گزشتہ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ سین اور ثا ان دونوں میں فرق یہ ہے، سین سختی کے ساتھ اور ثا جو ہے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وقومہ قاف کو پر پڑھیں گے، لیفسدوا سین کو سخت پڑھیں گے، فی الارض میں را ساکن اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل جو حرف ہے، یعنی یہاں پہ الف ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے را ساکن سے پہلے، اس پر اگر زبر یا پیش آتا ہے تو یہ جو را ساکن ہے اس کو پر پڑھتے ہیں۔ تو اب اس پہ زبر آیا ہے تو قاعدے کے مطابق اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ضاد، یہ ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف یعنی حروف مستعلیہ جن کو ہم گول یا پر پڑھے جانے والے حروف کہتے ہیں اس میں سے ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ وَيَذَرُكَ غال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ وَآلِهَتَكَ اب حروف علامت وقف تا آیا ہے تو یہاں پہ ہم وقف کر دیے۔ وقف کرتے ہوئے جو قاعدہ وقف ہے اس کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، تو اس قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اگلا حصہ قاف، اس کو ہم پر پڑھیں گے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ سنقتل میں قاف کو پھر پر پڑھیں گے، تا کو باریک۔ ابناءہم با ساکن، یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ یعنی وہ حروف جن پر آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ وہ حروف 7 ہیں، قطب جدن جس کا مجموعہ ہے۔ تو جب کبھی بھی ان حروف پر جزم آتا ہے جس کو سکون کہتے ہیں، جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ صفت کیا ہے اس کی کہ آواز کے ٹکرا کے واپس آنا اس کی صفت ہے۔ ابناءہم، تو اب نون پر یہاں پہ مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو مد منفصل سے بڑھا کر اس سے بھی بڑھ کر کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد ونستحیی نساءہم، سین پر مد متصل ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا زیادہ کریں گے۔ اور جیم یہاں پہ علامت وقف ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے پہلے سے یہ ساکن ہے لہذا یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا حصہ وَإِنَّا، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فوقہم، قاف کو پر پڑھیں گے، پھر یہاں قاہرون میں بھی قاف ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آئی ہے تو آخری جو حرف متحرک ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس متحرک حرف کو ہم ساکن میں تبدیل کریں گے۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ہم پہلے سے بڑھ کر زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔